اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہمارا ٹاپک ہے غیبت، وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کے اعمال نابود ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ بات آپ سے ہوگی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے موضوع بتایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال نابود ہو جاتے ہیں، اور نارملی ہمارے ہاں غیبت ایک ایسا فعل ہو گیا ہے، ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ جسے ہم گناہ حساب میں نہیں لاتے۔ یعنی ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری تمام نیکیوں کو، تمام اعمال کو نابود کر دیں گے، اور ایک ایسا نارمل کام ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ کر دوستوں کے درمیان یا گھر والوں کے درمیان یا کہیں پر بھی ایک دوسرے کی باتوں کو پیٹھ پیچھے بولنا، چاہے اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہو یا نہیں پایا جاتا ہو، اس طریقے کی باتیں کرنا، گویا ایسا نہ ہو کہ اس کے کہنے سے آپ کے تمام نیکیاں آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں۔ اگر میں روایت کا سہارا لوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کو کہ جس نے غیبت کو انجام دیا ہے، لوگوں کی چغلخوری کی ہے، یا اگر میں دوسرے اس میں کہوں کہ دوسروں کی باتوں کو پیٹھ پیچھے کہا ہے، اس کی چاہے برائی ہو، چاہے وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو، اور وہ غیبت کرتا ہو، تو کہا کہ اس کو جب روز محشر حاضر کیا جائے گا، اور حاضر کرنے کے بعد اس کے اعمال نامے کو، اس کتاب کو کہ جس میں اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں اس نے کی تھیں یا جتنی اس نے گناہ انجام دیے تھے، وہ تمام اس کتاب میں، وہ اعمال نامے میں جب اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو، تو جب وہ اپنے اعمال نامے کو کھولے گا تو کھولنے کے بعد کیا دیکھے گا؟ وہ یہ کہ اس میں گناہ تو موجود ہیں مگر نیکیاں غائب ہو گئی۔ اب وہ بارگاہ الہی میں سوال کرے گا، پروردگار میں نے تو بہت نیکیاں کی تھی، بہت اچھے کام کیے تھے، بہت اعمال انجام دیے تھے، مگر اس میں موجود نہیں، یہ میری کتاب نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم اس سے کہے گا کہ تو نے چونکہ غیبت انجام دی تھی، تو نے دوسروں کی برائیاں کی تھی، دوسروں کی غیبتوں کو بیان کیا تھا، تو اس وجہ سے تیرے تمام اعمال نابود ہو گئے، تمام نیکیاں نابود ہو گئیں، تمام نمازیں نابود ہو گئیں، تمام عبادتیں نابود ہو گئیں۔ اب اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس کے بھی ہاتھ میں ایک کتاب رکھی جائے گی، وہ اعمال نامہ دیا جائے گا کہ تو کو کھولو اسے اور پڑھو۔ جب اسے وہ انسان کھولے گا اور کھولنے کے بعد دیکھے گا کہ اس میں کچھ اعمال کا اضافہ ہوا ہے، تو وہ بارگاہ الہی میں کہے گا کہ پروردگار میں نے یہ اعمال تو انجام دیے نہیں، یہ اعمال کہاں سے آ گئے؟ تو پروردگار اسے جواب دے گا کہ چونکہ اس شخص نے کہ جس نے تیری غیبت کو انجام دیا تھا، اس کے تمام اعمال اس کے اعمال نامے سے ہم نے حذف کر دیے، نابود کر دیے، اور اس کی نیکیاں ہم نے تیرے حساب میں لکھ دی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے اس روایت سے اندازہ لگایا کہ کتنا سخت ترین اور کتنا گناہ کا کام ہے یہ غیبت کرنا، اور یہ ہمیں خاص طور سے ماں باپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس کام کو انجام نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے غیبت کرنے کی طریقے اور آپ کے غیبت کرنے کے کام کو بچہ بھی اپنے لیے عام سمجھ لے اور وہ بھی اس طریقے کی غیبتیں کرتا پھرے، اور بارگاہ الہی میں آپ اس کے جواب دہ ہوں گے کہ آپ کو جواب دینا ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس بچے نے یہ عمل جو کیا وہ تمہیں دیکھ کے کیا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس عمل سے بچیں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہے، اب ہم بچیں کیسے؟
اس غیبت کرنے سے، تو کہا اس کا بچنے کا طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ قرآن مجید غیبت کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس طرح مذمت کر رہا ہے، کس طرح اس انسان کو حقیر بتا رہا ہے، کس طرح اس انسان کی مذمت کر رہا ہے، اس انسان سے بیزار ہے کہ جو غیبت کو کرتا ہے۔ تلاوت کریں قرآن کی، اس میں دیکھیں وہ آیات کریمہ کا کہ جس میں غیبت کا تذکرہ ہے، یا احادیث اور روایات ائمہ معصومین کو دیکھیں کہ جس میں غیبت کا ذکر ہوا ہے اور بتایا ہے کہ کتنا سخت ترین گناہ ہے کہ جو تمہارے اعمال کو نابود کر دے گا۔ اگر میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں، حدیث میں موجود ہے کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہ غیبت کی کیا منزلت ہے، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، ایک درہم، یعنی اگر میں دوسرے الفاظوں میں کہوں کہ کچھ مقدار پیسہ جو کہ رشوت کے عنوان پر لیا جائے، وہ 36 زنا سے بدتر ہے۔ یعنی آپ نے اندازہ لگائیں 36 زنا سے بدتر ہے وہ کم مقدار کی رشوت، اور یہ غیبت اس رشوت سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا پسترین گناہ ہے غیبت کا انجام دینا۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہیں کہ ہمیں اس فعل سے دور رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک مرد مومن کی عزت خانہ خدا سے بھی بالاتر ہے۔ تو ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں دعا گو رہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دستورات الہی، دستورات ائمہ معصومین پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بارگاہ الہی میں کامیابی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔